آج میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں خارش کا ایک خاص وظیفہ۔ اگر کسی کو خارش کی بیماری لگ جائے، کیسی ہی خارش کیوں نہ ہو، بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ کسی کو تر خارش ہوتی ہے، کسی کو خشک خارش ہوتی ہے، اور اتنی شدت کے ساتھ خارش ہوتی ہے کہ آدمی بڑی آزمائش میں آ جاتا ہے۔ اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے۔ اس میں اولاً میں آپ کو ایک مشورہ عرض کرتا چلوں، دیکھیں اپنی صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھیں۔ جو ہمارے پہننے کے اوڑھنے کے کپڑے ہیں، جو ہماری استعمال کی چیزیں ہیں، اپنی استعمال کی ایک ایک چیز کو اچھی طرح دھوپ بھی لگائیں۔ بعض اوقات ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ دھوپ نہ ہو تو اس وجہ سے بھی خارش لگ جاتی ہے، صفائی ستھرائی کا اہتمام نہ ہو تو یہ بیماری لگ جاتی ہے۔ اللہ نہ کرے اگر بچوں کو یا بڑوں کو یا گھر کے تمام ہی افراد کو خارش لگ جائے، یا گھر میں سے کسی ایک فرد کو بھی خارش لگ جائے نا، پریشان نہ ہو، اپنا علاج بھی جاری رکھیے گا۔ یہ آیات مبارکہ نوٹ کر لیجئے، قرآن سے وظیفہ میں عرض کرنے لگا ہوں، خاص قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے جو کہ خارش کے مریضوں کے لیے بہترین وظیفہ ہے۔ پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ آیت مبارکہ ناظرین نوٹ کر لیجیے، یہ 21 مرتبہ 21 ٹائم اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر یا کسی سے پڑھوا کر مریض پر دم کر دیا جائے، خارش کے مریض پر دم کر دیا جائے، یا پانی پر دم کر کے پی لے یا اسے پلا دیا جائے تو الحمدللہ عز و جل کیسی ہی خارش کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہو۔